بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ محترم حاضرین اکرام، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ روزہ اور قرآن یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے۔ یہ بہت اہم حدیث ہے۔ دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک روزے کا اور ایک قرآن مجید کا، کہ وہ بندوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی عمل کرتے ہیں، جو نیکی کرتے ہیں، اس کا جو آخرت میں اجر ملے گا، بدلہ ملے گا، وہ صرف اللہ کے علم کی بنیاد پر نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم کو جانتا ہے، ہمارے عمل کو جانتا ہے اور اس علم کی بنیاد پر وہ بدلہ دیتا ہے، بلکہ اس کے علاوہ ہمارے نیک اعمال پر قیامت کے دن مختلف قسم کی گواہیاں بھی پیش کی جائیں گی۔ مثال کے طور پر ہم اپنے جسمانی اعضاء سے دو عمل کرتے ہیں، خود ہمارے اعضاء اس عمل کے حق میں گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے میں ہم نے کوئی عمل کیا ہوگا، زمین کا وہ حصہ اس عمل کے حق میں گواہی دے گا۔ یہاں تک کہ نیک اعمال کرتے ہوئے جو چیزیں ہم نے استعمال کی ہوں گی، خود وہ چیزیں ہمارے حق میں گواہی دیں گی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ حجر اسود کو جو شخص بوسہ دے گا، اس کا استلام کرے گا، خود حجر اسود اس شخص کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ یہاں تک کہ ایسی چیزیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے، جن کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ بھی ہمارے اعمال کے حق میں گواہی دیں گی، جس کی ایک مثال ہے اس حدیث میں۔ روزے کا کیا جسم ہے، روزے کا کیا وجود ہے؟ روزے کا کوئی وجود نہیں، لیکن جب انسان ایک مسلمان روزہ رکھے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کو ایسی شکل عطا فرمائے گا کہ اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے سامنے گفتگو کرے گا اور ہمارے حق میں گواہی دے گا۔ یہ بہت اہم بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ روزہ بندے کے حق میں سفارش کرتا ہے، روزہ بھی اور قرآن بھی۔ روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہتا ہے کہ اے ربی، اے میرے پروردگار، منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، لہٰذا اس بندے کے حق میں میری سفارش آپ قبول کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور بندے کی مغفرت فرمائے گا۔ کون سا روزہ؟ وہ روزہ جس سے آدمی بھوک اور پیاس اختیار کرے، کھانے پینے سے بچا رہے، اور والشہوات، نفسانی خواہشات سے بچا رہے، گناہوں سے بچا رہے۔ تو جو روزہ آدمی کو گناہوں سے بچانے والا ہے، جس روزے سے آدمی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو، جو روزہ خدا سے قریب کرے، جو روزہ ہمیں خدا کا مطیع اور فرما بردار بنائے، ایسا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے حق میں گواہی دے گا اور سفارش کرے گا کہ اے اللہ، اس بندے کے حق میں تو میری سفارش کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم روزے کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ہماری مغفرت فرمائے گا۔ چنانچہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں ایسا روزہ رکھیں جو ہمیں اس قابل بنائے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں ہماری سفارش ہو سکے اور اس روزے کے ذریعے سے ہم جنت میں داخل ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔